السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے بجٹ کے حوالے سے، بہت سے سوالات ہیں بجٹ کے حوالے سے، اس پر ہم آئیں گے، لیکن ہم پروگرام کے شروع میں چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اڈیالہ میں، تو اس پر بات کریں۔ پی ٹی آئی کی ایک حکمت عملی جو ہے ڈائیلاگ کے حوالے سے، اس پر ہم نے تواتر سے پروگرام کیے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ان کے جو میجر لیڈرز ہیں ان سے بات کی کہ ان کی کیا حکمت عملی ہے۔ آج کوئی دلچسپ ڈیولپمنٹس کی رپورٹ ملی اڈیالہ جیل میں، جب ان کی ملاقات ہوئی ان کے سینئر لیڈرز کی بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، جو کہ موجود تھے اس میٹنگ میں بھی۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ آج سنا کہ کافی آپ کی لیڈرشپ کے وہاں لوگ گئے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے، یہ سب لوگ تھے۔ تو بتائیے، ایک تو بات یہ جو خبر آئی باہر کے گوہر صاحب سے، عمران خان صاحب کافی ناراض ہوئے کہ یہ جو ڈائیلاگ کی بات انہوں نے چھیڑی، اور انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سنا کہ گوہر صاحب نے کوشش کی کہ کلیریفائی کریں، لیکن عمران خان صاحب بہت حیران تھے اور ناراض تھے کہ یہ تو پالیسی کوئی بنتی نہیں، یہ کہاں سے آپ نے کنوے کر دی بات کہ ہم اور پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں میڈم، ایسی بات نہیں ہے۔ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ گوہر صاحب تھے ہی نہیں جی۔ میں تھا، علی ظفر تھا، سلمان اکرم راجہ تھا، انتظار ملہوترا تھا، اور اس طرح باقی ہمارے دو تین اور وکلاء صاحبان تھے، اور میڈیا سے بات بالکل نہیں کی۔ میڈیا ایک تو بہت کم تعداد میں تھا، 3 بندوں کو جانے دیا، جیو کے رپورٹر کو آج جانے نہیں دیا، اور بھی کئی لوگ کو نہیں جانے دیا، ہمارے کئی وکلاء کو بھی آج نہیں جانے دیا، اور بلکہ وہ ایک دانیال چودھری وہ آج آیا ہوا تھا جی، میں بطور آبزرور آیا ہوا ہوں، اس کو تو خیر نکلوایا عدالت سے کہ تمہارا کیا کام ہے جو ہے جی پی ایم ایل این کے کہ تمہارا کیا کام، اس پہ بڑا احتجاج کیا عمران خان صاحب نے، اور پچھلی دفعہ وکیل گیا ہوا تھا اس کو بھی جی۔ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں گوہر صاحب کے حوالے سے، آپ نے اچھا کیا یہ کلیئر کر دیا کہ وہ موجود نہیں تھے، لیکن اس پر بات ضرور ہوئی، جو آپ کی لیڈرشپ گئی تھی ان میں سے ہمارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جیسے آپ بھی موجود تھے وہاں، تو عمران خان صاحب نے بہت کلیئر کر دیا کہ یہ کوئی ان کی جہاں تک پالیسی ہے، کوئی سوال نہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہو اور پارٹیز کی، ایسی بات ہے نا جی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ گوہر صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا نے یہ سوال کیا کہ جی آپ کس سے بات کریں گے یا کیا ہوگا، محمود اچکزئی کو آپ نے دے دیے ہیں اختیار، انہوں نے کہا جی محمود اچکزئی صاحب کو اختیار دے دیا گیا ہے اور وہ بات کریں گے، اس سے زیادہ بات کوئی بھی نہیں۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کو انہوں نے یہ کہا، جو آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی آپ کہہ رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل بات چیت نہیں کریں گے؟ جی میرے سامنے بالکل نہیں کہا جی، میں موجود تھا، میری موجودگی میں تھوڑا سا دیر سے ضرور پہنچا ہوں، 10-15 منٹ، مگر میری موجودگی میں تمام ڈسکشن جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ بات بالکل نہیں۔ اچھا، تو آپ فرما رہے ہیں، سوال بھی کیا، میڈیا کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی محمود اچکزئی صاحب جی میڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں، میں بات کر رہی تھی جو لیڈرشپ کی، آپ فرما رہے ہیں اس میٹنگ میں آپ 10 منٹ دیر سے گئے کیونکہ جو ہمیں مستند بات ملی ہے، نہیں تو ہم یہ بات ریز نہ کرتے۔ انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل میں نے ایسی بات کی نہیں اور یہ غلط بیانی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کا میں نے کچھ نہیں کہا، ہماری وہی پوزیشن ہے۔ بٹ آپ فرما رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے میڈیا کو انہوں نے یہ کہا، تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ اچکزئی صاحب اگر کہیں کہ بات کرنی ہے اپوزیشن لیڈرشپ کے ساتھ، تو کیا آپ کی اس میں ساتھ انوالوڈ ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے لیڈرشپ کو کہا ہے آج کہ ہمارا موقف وہی ہے، اچکزئی صاحب کی اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب بھی انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں تو بات نہیں کریں گے نا، وہ ہمارے جو ایک کوئی کمیٹی بنے گی اور ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گے، ظاہر اس کو ہیڈ کریں گے، اور ہمارے سے کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس اتحاد کی ہم نے اختیار ضرور دیا ہے ان کو نیگوشیٹ کرنے کا یا بات چیت کا، لیکن ہمارے جو ان پٹ ہوگی یا ہماری جو لیڈرشپ ہوگی اس سے بات کیے بغیر، پولیٹیکل کمیٹی سے کوارڈینیٹ کیے بغیر آگے تو معاملات نہیں چلے گا۔ ابھی پولیٹیکل کمیٹی کے سلسلے میں میٹنگ نہیں ہوئی ہماری، پرابیبلی ہماری ہر سیٹرڈے ہوتی ہے، میں آئی ایم آلسو ممبر آف پولیٹیکل کمیٹی، تو آپ کے شاید کل ہو جائے۔ ٹھیک، تو آپ فرما یہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو
عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ he will have the authority on behalf of the coalition to come up with a strategy. جی یہ بالکل کہا ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے، میں موجود تھا، انہوں نے یہ بات اوکے، یہ اہم بات ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج کل پورے دن، کل شام بھر یہ بات ہوتی رہی کہ آپ کی پارٹی میں جو شبلی فراز صاحب ہیں انہوں نے ایک ڈیسائیڈڈ جو تھی پوزیشن کے کمیٹیز کی جو ڈسکشن ہے سینٹ کمیٹیز کی، وہ اور علی ظفر جا کے یہ میٹنگز کریں گے، بات چیت کریں گے، تو اس میں کافی آپ کی پارٹی کے لوگوں سے پتہ چلا کہ پارٹی میں کافی ڈفرینسز پیدا ہو گئے، کیونکہ شبلی فراز صاحب خود ہی اکیلے چلے گئے، انہوں نے بات چیت کر لی، پھر علی ظفر صاحب نے کوئی میٹنگ کی، اس میٹنگ پہ وہ ناراض ہوئے، پھر انہوں نے جا کے کہا کہ میرے علاوہ کوئی یہ پوزیشن نہیں لے سکتا. تو آپ کی پارٹی کے لوگوں سے یہ بات پتہ چلی، تو یہ ڈفرینسز کیا بٹوین علی ظفر صاحب اور شبلی فراز صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے گا، بیکاز بوتھ آر امپورٹنٹ ممبرز آف یور پارٹی. دیکھیں پہلی بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو ہیں آپ کے شبلی فراز صاحب. نیچرلی مین جو امپاورمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے کہ وہ کیا فائنلائز کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ دو اتھارٹیز ہیں، مینلی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے یا سی سی میں کور کمیٹی میں، اور فائنل اپروول جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ خان صاحب کی اجازت سے ہوتے ہیں، اور جو خان صاحب اجازت دے دیتے ہیں یا آتھورائز کر دیتے ہیں تو دین ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اگر کوئی دو لیڈرز کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین آ جائے تو اس کو فائنل ریزالو کرتے ہیں عمران خان صاحب سارے. لیکن ایک چیز آج کہیں میڈیا والوں نے سوال کر دیا کہ جی کوئی گروپنگ ہے، کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ آج پاکستان کی بقا کا سوال ہے، اور اگر کوئی شخص بھی پارٹی کا ممبر گروپنگ کرے گا تو میں اس کو پارٹی سے فوراً نکال دوں گا. یہ آج خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی گروپنگ والی بات نہیں ہے. دیکھیں جب ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین تو ہے، ہوتی ہے، وہ تو کسی اچھی کاز کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم ایک بندہ بات کرے ظاہر ہے دوسرے کا اچھا نہیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں شعیب شاہین صاحب، کیونکہ سینٹ کمیٹیز کا معاملہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے سینٹ کمیٹیز اہم ہیں اور اسٹریٹجی بنائی تھی، تو یہ آپ کی پارٹی کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس اسٹریٹجی میں ایک خلل ڈالا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کمیٹیز کی ممبرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس پہ بھی سوال اٹھ گئے، اس لیے یہ سوال اٹھا آپ سے. نہیں میرا خیال ہے کہ پھر اس کو ریزالو ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی زیادہ بڑی ڈسپیوٹ کی بات ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک ممبر کی ایک رائے ہے اور دوسرے ممبر کی دوسری رائے ہے تو فائنل اتھارٹی خان صاحب نے جو انہوں نے آتھورائز جس کو کر دینا ہے he will be the member of that. اچھا تو خان صاحب will make the decision finally. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہم سے بات